بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الحفیظ المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آؤ سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار دونوں جہاں کے مالک و مختار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں افضل ترین عبادت نماز عطا فرمائی، اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ، اے ایمان والو نماز ادا کرو۔ کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں یوں بیان فرمایا کہ زندگی وہ زندگی ہے جس میں بندگی ہو، زندگی وہ زندگی ہے جس میں بندگی ہو، زندگی وہ زندگی نہیں جس میں بندگی نہ ہو۔ یعنی ہمارا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، خالق کائنات نے اس کائنات کو بنایا، دونوں جہاں کے مالک و مختار نے اس کائنات کو بنایا، لفظ کن سے مولا تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، لفظ کن سے مولا تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، لفظ کن سے مولا تبارک و تعالیٰ نے چمکتے ہوئے سورج کو بنایا، لفظ کن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمکتے ہوئے چاند کو بنایا، لفظ کن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک بار اپنے ذہن کو دوڑا، یہ آسمان بھی رب نے بنایا، زمین بھی رب نے بنائی، اس دنیا کے ذرے ذرے کو مولا نے بنایا، وہ لفظ کن سے بنایا۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آؤ قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو بتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، اے قرآن تو بتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اے قرآن تو بتا یہ کائنات کا ذرہ ذرہ مولا تبارک و تعالیٰ نے بنایا، کس کے لیے بنایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں ایک اعلان ملتا ہے، یہ زمین بھی تمہارے لیے بنی، یہ آسمان بھی تمہارے لیے بنایا، یہ ذرہ ذرہ تمہارے لیے پیدا کیا، سانس لو تو تمہیں ہوا ملے گی، پانی کی پیاس بجھانے کے لیے پانی ملے گا، اپنے بدن کی راحت کے لیے تمہیں سکون کی زندگی ملے گی، مگر مصطفیٰ کے غلاموں یہ ذرہ ذرہ تمہارے لیے، مگر تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہیں بنایا کس لیے ہے؟ تمہارا وجود کیا ہے؟ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کہ دنیا کے ذرے ذرے کو اللہ نے بنایا، ہمارے لیے بنایا، مگر ہمیں رب نے کس لیے بنایا؟ تو قرآن اعلان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو ہماری عبادت کے لیے بنایا۔ اب ایک ذہن ہمیں مل گیا کہ ہمارا وجود کیا ہے، ہماری پیدائش کیا ہے، ہماری بنانے کی، ہماری تخلیق کا وجود کیا ہے؟ بولو عبادت کیا ہے؟ میرے آقا کے غلاموں، آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پہ کھڑے ہوئے دیکھا کہ ایک چھپکلی دیوار پہ چل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھپکلی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، مولا تو نے اس چھپکلی کو کیوں بنایا، اس کا وجود کیوں کیا، اس سے فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، اے موسیٰ تھوڑی دیر پہلے، بولو سبحان اللہ، تھوڑی دیر پہلے اسی چھپکلی نے مجھ سے سوال کیا تھا، مولا تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا؟ تھوڑی دیر پہلے اسی چھپکلی نے مجھ سے پوچھا، مولا تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں میرا رب فرماتا ہے، اے موسیٰ جس کے لیے تجھے پیدا کیا اسی کے لیے اس کو بھی پیدا کیا۔ میرے آقا کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہماری تخلیق ہوئی ہے اور یہ کائنات ہمارے لیے بنی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمیں بڑی افسوس کی بات ہے، ہم اپنے آپ میں اہل سنت و جماعت کے غلاموں میں شامل فرماتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے غلاموں میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بڑے اعلان کرتے ہیں ہم نبی کے غلام، ہم کہتے ہیں نا نبی کے غلام ہیں، ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم کہتے ہیں غوث و خواجہ و رضا کے غلام ہیں، مگر میرے آقا کے غلاموں ایک ذہن تو دوڑاؤ کہ تم نے غلامی کا ثبوت کیا دیا؟ اپنے آپ کو غلام تو کہہ لیا،
مگر اس غلامی کا ثبوت کیا؟ میرے مصطفیٰ کی غلامی کا ثبوت کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول دانہ غیوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بولو سبحان اللہ. نماز میری آنکھوں کی. اور ہم غلامان مصطفیٰ کیا ثبوت دیتے ہیں غلامی کا؟ 5 وقت کی نماز کما حق و ادا نہیں کرتے ہیں. ارے زور سے بولتے ہیں کما حق و ادا نہیں کرتے. یا تو فجر جائے گی یا ظہر یا عصر یا مغرب. یہ کام کاج کے لیے ہم نے اپنی عبادت کو دور کر دیا. دنیا میں پڑے جب سے دنیا میں اپنا قدم ڈالا تب سے ہم نے ایک ہی فکر لگائی. صبح سے اٹھے دولت, صبح سے اٹھے شہرت, صبح سے اٹھے نام, صبح سے اٹھے ہمارا پیسہ. بس ہر چیز پیسہ, ہر چیز شہرت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے. ایک جانور ہے جسے نارمل طریقے سے ایک جانور کا نام لے تو سمجھو بکری. ایک بکری ہے جو صبح میں اٹھتی ہے, وہ بھی ہے, اس کا بھی پریوار ہے. خالی صرف ہمارا پریوار نہیں ہے, اس کا بھی پریوار ہے, اس کا بھی رہنے کا ٹھکانہ ہے. وہ بھی دنیا میں زندگی جیتی ہے, اسے بھی رب نے بنایا ہے, اسے بھی اللہ کی تخلیق میں شامل فرمایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایک بکری صبح میں اٹھی. اٹھنے کے بعد وہ اپنے جگہ سے, اپنے مقام سے, اپنے گھر سے نکلی. نکلنے کے بعد پورے گاؤں میں اس نے تفریح کی, پورے شہر میں تفریح کی. جو بھی اناج پانی اس کے نصیب میں تھا اس نے لیا اور وہ لے کر واپس اپنے گھر آ گئے. گھر آنے کے بعد اپنے بچوں کو اس نے بھی کھلایا. رات ہوئی وہ بھی سو گئی. ایک بکری. اب ہماری باری ہے, ہم انسان جس کی شان یہ لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات جو کم و بیش دنیا میں پیدا فرمائی, ان 18,000 مخلوقات میں اللہ نے ہمیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہمیں انسانیت کا وجود بخشا. لقد کرمنا بنی آدم یعنی آدم کی اولاد کا ہمیں تاج پہنایا, اشرف المخلوقات بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی صورت میں ڈالا. میرے آقا کے غلاموں 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل ترین کوئی بندے ہیں, سب سے افضل ترین کوئی مخلوق ہے اللہ کی تو وہ انسان ہے. سب سے افضل کوئی ہے وہ کون ہے؟ تو ہمارا کام کیسا ہونا چاہیے؟ افضل ترین ہونا چاہیے. تو یہ ایک بکری صبح میں اٹھی, صبح سے شام واپس آئی, وقت ہو گیا, رات کو ہوئی, وہ بھی سو گئی. ایک ہم بھی اٹھے, صبح میں ہم بھی اٹھے, ہمارے گھر سے نکلے, ہمیں بھی اپنے بال بچوں کی فکر تھی, ہم بھی نکلے. نکلنے کے بعد صبح سے شام ہم نے بھی دوڑ دھام کی, 2 پیسے کمانے کے لیے, 2 پیسے جمع کرنے کے لیے ہم بھی چلے. شام کا وقت آیا, ہمیں جو نصیب میں تھا ہم نے وہ بھی لے لیا. لینے کے بعد ہم واپس گھر آ گئے. اب میرے آقا کے غلاموں ایک بکری جو جانور ہے اس نے بھی یہی کام کیا, ایک انسان ہے اس نے بھی یہی کام کیا. اب بتاؤ جانور میں اور اس انسان میں کیا فرق ہے؟ جو بکری ہے وہ جانور ہے اس میں, اور جو صبح سے شام تک گھما, روزی کمائی, گھر آیا, لے کر آیا, اولاد کا پالن پوشن کیا, اولاد کو کھلایا پلایا. تو ایک بکری میں اور اس جانور میں فرق کیا؟ کوئی فرق نظر آیا آپ کو؟ بولو یار. کوئی فرق نہیں ہے. اس نے بھی وہی کام کیا جو صبح سے شام بکری نے کیا. اب اللہ کے رسول کے غلاموں, اب انسان میں اس جانور میں ایک تو فرق ہونا چاہیے, انسان اور جانور میں تفکیک ہونی چاہیے, دونوں میں ڈیفرنس ہونا چاہیے. تو اب ہمارا ڈیفرنس کیا ہے؟ ہم میں اور اس جانور میں فرق یہ ہے کہ ہم صبح سے اٹھیں, روزی بھی کمائیں, صبح سے اٹھے دھندا بھی کریں, صبح سے اٹھے کام پہ جائیں, مگر جب بھی ہمارے کانوں میں حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح کی صدا بلند ہو تو ہم اپنے دھندوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف دوڑ جائیں, 5 وقت کا نماز پابندی سے ادا کر لے. تو ہم میں اس جانور میں یہ ڈیفرنس ہے, ہم میں اس جانور میں یہ بدلاؤ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی, ہم 5 وقت رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ ہمارے میں اور اس میں یہ ڈیفرنس ہونا چاہیے. مگر افسوس یہ ہے میرے آقا کے غلاموں, اس دنیا نے ایسے گھیر لیا ہے کہ اس کیچڑ میں, اس دلدل میں سے نکلنا ہمیں دشوار ہونے لگا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آپ نے دیکھا, میں نے گزشتہ 1 جمعہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نماز چھوڑ کے نہ جائے, نفلی نماز نہ چھوڑیں, اسے معمولی نہ سمجھے. مگر افسوس ہمارے نوجوانوں کے پاس اتنا بھی آج ٹائم نہیں ہے, اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ صرف جمعہ کو تو مکمل نماز پڑھ لے. آپ کو معلوم ہے نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ. آؤ پہلے میں آپ کو بتاؤں, جو نماز کو قضا کرتے نا, قضا, اس گناہ کو قرآن سے ثابت کرو. قرآن میں مولا فرماتا ہے فویل للمصلین, خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے.
ویل نام کی ایک وادی کا تذکرہ، فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ ابھی بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس نمازی کی بات ہو رہی ہے جو نماز کو قضا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ظہر کا وقت ہے، ظہر میں نہیں پڑھی اور عصر میں گھر گئے تو عصر میں قضا، مغرب میں گئے تو مغرب میں قضا، یعنی ہر نماز کو اس کے وقت پہ چھوڑنے کے بعد ہم اس کی قضا کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ آؤ حدیث پاک اٹھاؤ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ویل نام کی وادی کے تعلق سے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے کتنے بھی طبقات بنائے، ان طبقات میں ایک طبقہ، ایک گھڈا ایک ایسا ہے جس کا نام ویل نام کی وادی ہے، اور اس وادی کے تعلق سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اگر اس وادی کی کھڑکی سوئی کے سوراخ کے برابر کھول دی جائے، سوئی کا سوراخ کتنا چھوٹا ہے آپ اندازہ لگا لینا، کہ اس ویل نام کی وادی کی کھڑکی سوئی کے سوراخ کے برابر کھول دی جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی بدبو سے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اس کی بدبو سے ابھی ڈالا نہیں ہے، ابھی ڈالا نہیں ہے، صرف اس کی بدبو کے تعلق سے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بدبو سے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نمازوں کو قضا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس ویل نام کی وادی میں ڈالا جائے گا۔ ابھی نماز چھوڑنے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نماز کو قضا کرنے والے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اندازہ یہ لگا لو کہ جب بندہ نماز کو قضا کر لے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس ویل نام کی وادی میں، اور ایک حدیث پاک کا ٹکڑا اور سنو، ایک وادی اور بتائی گئی ہے جو نمازوں کو قضا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں، نماز کی وقت کی پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں، ان کو جہنم کے اس گڈھے میں ڈالا جائے گا کہ ایک بڑی سی چٹان اس میں ڈالیں، اور ڈالتے وقت جاتے جاتے اس کی تہ تک بھی نہ پہنچے اور وہ پگھل جائے۔ اندازہ لگاؤ اس نمازیوں، جو بے نمازی ہے اور جو نمازوں کو قضا کرتے ہیں، ان کا یہ حشر ہوگا کہ ایسی وادیوں میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک اندازہ اور لگا لیں کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے گھروں میں برکت ہو جائے، آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی روزیوں میں برکت ہو جائے، آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے دھندوں میں روزی میں نقصان نہ ہو، تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں، ایک حدیث پاک میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ وقت کی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھروں سے تکلیفیں دور فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آنے والی ہونے والی تمام مصیبتوں کو اللہ نماز کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ اب ایک واقعے سے آپ کو میری بات کو سمجھاؤں۔ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا، ایک نوجوان خاتون کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد جب اس کو جنازے کے اندر تیار کیا گیا، رشتہ دار بھائی برادر جتنے بھی تھے اس کو اپنے گھر سے لے کر گئے۔ لے کر جانے کے بعد قبرستان میں دفن کیا۔ دفن کرنے کے وقت اس کا بھائی قبر میں اترا بہن کی میت کو اندر اتارنے کے لیے۔ اس کے پاس پیسوں کی ایک تھیلی تھی، تو اس تھیلی کو ہاتھ لگنے کی وجہ سے یہ اتفاق گر گئی اندر۔ اب وہ سب کے سامنے تھیلی نہیں اٹھا سکا۔ دفن کرنے کے بعد سب واپس آ گئے، بھائی بھی واپس آیا، سب رشتہ دار ایک ایک کر کے چلنے لگے، تو اس کو اپنے اس کے پیسوں کی تھیلی یاد آئی۔ یاد آنے کے بعد وہ بندہ گیا، جانے کے بعد اس نے اس کی بہن کی قبروں کو کھودنا شروع کیا۔ اس کی بہن کی قبر کو کھودنا شروع کیا، ابھی کھود رہا ہے، تھوڑا کھودا ہی کیا تھا، اللہ اکبر، اس کی بہن کی قبر سے آگ کے شعلے نکلنا شروع ہو گئے۔ اللہ، ایک بات آپ کو یہاں سے بتاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں، ہمارے کچھ نوجوان، ہمارے کچھ بزرگان دین کے ذہن میں ایک بات یہ بیٹھی ہے کہ ابھی کہاں میدان محشر میں جو حساب ہوگا، دنیا میں تھوڑی کچھ معاملہ ہے، قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمارے اندر ایک فتور سا بھر گیا، جو ہوگا ہے نا، قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کون کس کو دیکھنے آتا ہے، کون کس کو دیکھنے والا ہے؟ میرے آقا کے غلاموں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ تو بڑا رؤوف الرحیم ہے، اس کی رحم و کریمی ہے کہ تمہارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے، وہ اس کا کرم ہے کہ تمہارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ اگر شریعت مصطفیٰ میں اگر قبر کھود کر اگر عام طور پہ کسی کے منظر کو دکھانے کے معاملے میں اجازت ہوتی تو اللہ کے رسول کے غلاموں، ہم گناہگاروں کی جب قبر کھودی جاتی تو پتہ چلتا کہ نیک تھا یا بدی تھا،
تب پتہ چلتا۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کے رسول کا صدقہ ہے کہ ہمارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، ہمارے عیب چھپے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو سزا ملتی ہے وہ چھپی ہوئی ہے، ورنہ اگر شریعت میں اس کی اجازت ہوتی نا تو پتہ چلتا کہ ہماری زندگی کیسے گزری تھی، باہر والوں کو پتہ چلتا کہ ہم نے کیا کام کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس بچی کو جو خاتون تھی اس کی قبر کھودی گئی، ابھی کھودی تھی آگ کے شعلے باہر آ گئے۔ اللہ 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 کے رسول کے غلاموں، میری بات کو اپنے دلوں میں بٹھا لینا، اگر آپ کو ذرتی بھر یعنی ذرہ برابر بھی خدا کا خوف ہے نا تو نماز کو قضا نہ ہونے دینا۔ قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، اس دنیا میں ہمارے لیے سب سے افضل ترین کوئی اگر عبادت ہے اور سب سے افضل ترین کوئی عمل ہے وہ نماز ہے۔ اچھا ایک حدیث پاک سنو، اس کے بعد آگے بتاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قیامت کے دن، سب نے سنا ہے نا، آپ بتانا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کون سا ہے؟ سب بتاؤ۔ نماز سب سے پہلا سوال ہے نا۔ آؤ ایک حدیث اس کے ساتھ میں بتاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نماز کا دفتر کھولا جائے گا نا، رجسٹر ہمارا، اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا نا، تب تک نہ تو روزے کا کھولا جائے گا، نہ زکوٰۃ کا، نہ صدقات کا، نہ خیرات کا، نہ مسجدیں بنانے کا، کوئی عمل نہیں دیکھا جائے گا جب تک آپ کے نماز کے عمل پورے نہ ہو جائیں۔ نماز کا دفتر پورا نہ ہو جائے گا، نماز کی ہسٹری پوری نہ ہو جائے گی۔ اور اللہ کے رسول کے غلاموں، آج ہم نماز کو چھوڑتے ہیں معمولی سمجھ کے۔ یارو یاد رکھنا، یہ وہی عبادت ہے جو تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے گی، یہی عبادت ہے تمہیں میدان محشر میں سایہ دے گی، یہی عبادت ہے جو تمہیں جنت میں لے کے جائے گی، یہی عبادت ہے جو تمہیں میدان محشر میں خدا کی بارگاہ میں رسوا ہونے سے بچائے گی، یہی عبادت ہے تمہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے سے رسوا ہونے سے بچائے گی۔ اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم گناہگار، کتنے گناہگار ہیں اور اتنے بڑے گناہگار ہیں کہ جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہی نبی کا نام لیتے ہیں اور اسی نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ہنسی ہنسی چھوڑتے ہیں، خوشی خوشی چھوڑتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خدا کا خوف باقی نہ رہا، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خدا کے ڈر کو ہمارے دلوں سے ایسے نکال دیا جیسے ہم اپنے خواہشات کو نکالتے ہیں۔ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یاد رکھنا نماز کو کبھی نہ چھوڑنا اور اسے کبھی ہلکا نہ جاننا۔ یہی نماز ہے تمہیں جنت کا حقدار بنانے والی ہے، یہی نماز ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس خاتون کی قبر کھودی گئی، نوجوان دوڑتا ہوا ماں کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد کہتا ماں ایک بات تو بتا۔ یہ روتا ہوا بچہ کہتا ہے ماں ایک بات تو بتا، میری بہن کا عمل کیسا تھا، اس کے عمل کیا تھے؟ ماں کہتے بیٹا بات کیا ہے بتا تو صحیح۔ ماں سے بیٹا کہتا ماں تو مجھے اتنا تو بتا میری بہن کی سیرت کیا تھی، میری بہن کے اخلاق کیسے تھے، میری بہن کی زندگی کیسی تھی۔ ماں کہتے بیٹا تیری بہن تو پاک دامن تھی، ماں کہتے بیٹا تیری بہن پاک دامن تھی، تیری بہن کبھی گھر سے باہر نہ نکلتی، تیری بہن بڑی پابند شریعت تھی۔ اللہ اکبر۔ ماں تو بہن کی تعریف کرتی ہے اور بیٹا روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بیٹا کہتا ہے ماں میں نے یہ منظر دیکھا کہ میں نے میری بہن کی قبر سے آگ کے شعلے نکلتے دیکھے، ماں تو بتا تو صحیح، تو تو یہ تعریف کرتی ہے، پھر میں نے یہ منظر کیسے دیکھا، بتا تو صحیح اس کی کیا بات تھی۔ پھر ماں کہتی ہے روتے ہوئے بیٹا میں نے ایک زندگی میں اس کے ایک پہلو کو دیکھا کہ جب بھی اذان ہوتی تھی وقت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتی تھی، پابندی سے نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھتی تھی اور اسی نماز کو وہ قضا کر کر کے پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اے رسول پاک کے غلاموں، وہ پاک دامن تھی، وہ پاک سیرت تھی، وہ پاک صورت تھی، اخلاق سب سے اچھے تھے، کردار اچھا تھا، ہر چیز چوکھی تھی، ہر چیز صاف تھی، مگر بس اس کی ایک کمی تھی کہ وہ نماز کو قضا کر کے پڑھتی تھی۔ اندازہ لگاؤ کہ جو عورت، جو خاتون پاک دامن تھی، جو خاتون پاک سیرت تھی، جو خاتون اچھے اخلاق والی تھی، پھر بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ صرف کمی یہ تھی کہ وہ نماز کو پابندی سے نہیں پڑھتی تھی، قضا کر کر کے پڑھتی تھی۔ اب اندازہ تو لگا لو مصطفیٰ کے غلاموں کہ جو نماز تو پڑھتی تھی مگر قضا کرتی تھی، ارے قضا کرنے والی کا یہ حال ہے تو جو نمازیں نہیں پڑھتی ان کا حشر کیا ہوگا، جو نمازوں کو جان بوجھ کے چھوڑتے ان کا حشر کیا ہوگا۔ یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کے غلاموں، عبادت کو کبھی ہلکا نہ جانو، نماز کو کبھی معمولی نہ جانو۔ اللہ کے رسول کی سیرت کے ایک پہلو کو اٹھاؤ، بتاؤ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی نماز معاف ہوئی؟ ارے وہ تو خود صاحب شریعت ہیں،
नमाज को लाने वाले मुस्तफा हैं। कभी कभी बताओ कहीं किसी ने सुना हो या किसी बयान में आपने पढ़ा हो या सुना हो कि किसी ने बयान में ये कहा हो कि मेरे आका की नमाज कज़ा हुई या मेरे मुस्तफा ने नमाजें छोड़ी? है भाई? कभी किसी ने सुना? अच्छा चलो, ये तो बहुत बड़ी बात हुई। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी आपने सुनी। मैं एक पहलू हल्का सा बताऊं। आज अगर मेरे जैसा आलिम या कोई बड़े आलिम कह दे, क्या नाम भाई तुम्हारा? वाहिद भाई आप टेंशन ना लो, नमाज माफ तुम्हारे पे। कोई वली कह दे कि तुम्हारे पे नमाज माफ, तो हम तो आंखें बंद करके अरे वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा काम हो गया, मेरे पे नमाज माफ हो गई। बोले ऐसा है ना, सिर्फ हमको तो कोई बहाना मिलना चाहिए छुटकारे का, बस कोई बहाना मिल जाए नमाज छोड़ने का। ये अल्लाह के रसूल के गुलामों, इस दुनिया के अंदर सहाबा इकराम के बाद ताबीन के बाद वलियों में अगर सबसे अफजल कोई है वो कौन है? सरकार गौसे पाक का गुजर हो रहा था, एक बादल सा छाया, एक आवाज आई, ए अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा रब कहता हूं, ए अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा रब कहता हूं, जाओ तुम पर नमाज माफ हो गई, जाओ आज से तुम्हारी हर नमाज तुम पे माफ, अब तुम्हें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सरकार गौसे पाक तो वली थे ना, हैं? अगर वो चाहते तो बोले बहुत बड़ी ऐलान हो गया, गैर से आवाज आई, आवाज देने वाला तो दिखा नहीं ना, फिर भी आपने क्या पढ़ा? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जैसे ही आपने ये पढ़ा तो बादल छट गया। फिर एक आवाज आई, अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। यहां भी फरेब दे रहा है शैतान, तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। अगर मुझे कहे ऐसी कोई बाबू तुम्हारा इल्म बहुत अच्छा है, तो मुझे तुम्हारा इल्म मेरे, हाँ मेरी बात है बोल, तो सरकार गौसे पाक फरमाते ए सुन, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मुझे मेरे रब के फजल ने बचा लिया। इल्म ने नहीं बचाया, इल्म का अगर नाम लेते तो तकब्बुर और घमंड आ जाता, मगर सरकार गौसे पाक फरमाते मुझे मेरे रब के फजल ने बचा लिया। अब यही रब का फजल है कि तुम्हें मेरे अल्लाह ताला नमाजें ना पढ़ने के सबब भी रोजी देता है, ये उसका फजल है। अगर उसका इंसाफ अगर करेगा ना वो, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर भी अगर तुम्हारी नेकी होगी, जर्रा बराबर भी तुम्हारा गुनाह होगा, उसका भी तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। तो नमाज तो सबसे अफजल तरीन इबादत है मेरे आका के गुलामों, इसे मामूली भी ना समझो और इसे कभी ना छोड़ो। याद रखना क़यामत के दिन हर किसी का हिसाब होना, कोई नहीं छूटने वाला। अल्लाह से दुआ करें मौला ताला सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप तमाम हज़रात को अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मुझे पाबंद शरीयत के साथ 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हमारे छोटे बड़े गुनाहों की बख्शीश फरमाए। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों वातुब अलैहि। प्यारे दोस्तों, मेरी आवाज किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे, किसी के दिल पर असर करे या ना करे, मैं कोशिश करके अपने हिस्से का फर्ज अदा करता रहूंगा। अगर आपको भी मेरी कोशिश अच्छी लगे तो इस पैगाम को अपने दीगर दोस्तों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जरूर पहुंचाइएगा। न्यूज़ चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे।